بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول کافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 158 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 123 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے برکت اور محق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے، اور اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے عافیت و بلا کے متعلق گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں جہاں عقل و جہل کے لشکروں کو گنوایا ہے، عافیت کو عقل کے لشکروں میں اور بلا کو جہل و نادانی کے لشکروں میں سے گنوایا ہے۔ انسانی حیات کے افق پر دو الفاظ ایسے طلوع ہوتے ہیں جن کی کرنیں بظاہر متضاد مگر در حقیقت متکامل ہیں۔ ایک کا نام عافیت ہے جو عقل کی لشکرگاہ میں سکون و سلامتی کے علمبردار ہیں، اور دوسرا بلا جو جہل کی صفوں میں نہیں بلکہ عقل کے جہاد میں بطور امتحان وارد ہوتی ہے، تاکہ سالک اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی کمزوری کو دیکھے اور اپنے رب کی رحمت کے جلووں میں پناہ لے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی عافیت عربی میں سلامت رہنا، خیر و امن میں بسر کرنا کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہ وہ نسیم لطف ہے کہ جو روح کو خوف و خطر کے گرداب سے نکال کر اطمینان کے ساحل پر لاتی ہے، اور بلا وہ لفظ ہے جو سننے میں سخت مگر معنی کے لحاظ سے آزمائش اور ابتلا ہوتی ہے۔ لغت میں ہے بلا آزمائش کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے انہیں نعمتوں اور تکالیف دونوں سے آزمایا ہے۔ یوں بلا صرف تکلیف اور رنج نہیں بلکہ کبھی عطا کا نقاب بھی اڑے آتی ہے۔ عافیت عقل کے لشکروں میں سے شمار ہوئی۔ یہ دل کے گرد وہ حصار ہے جس کے اندر شکر، صبر، رضا اور توکل کے چراغ جلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فإنہ لم یعط احد بعد الیقین خیرا من العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو کیونکہ یقین کے بعد سب سے بہتر عطا عافیت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان جان لیتا ہے کہ عافیت صرف بیماری سے بچاؤ نہیں بلکہ دل کی روشنی کا دوام ہے، یعنی وہ باطنی امن جو بندے کو معصیت سے بچاتا اور اسے معرفت کی وادی میں گامزن رکھتا ہے۔ جبکہ بلا وہ خار ہے جو گل ایمان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی چمک ظاہر ہو۔ قرآن کریم میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے۔ اہل معرفت کے نزدیک بلا ہر صورت میں سزا نہیں بلکہ تزکیہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا المؤمن یبتلی علی قدر ایمانہ فمن صح ایمانہ اشتد بلاؤہ، مومن کو اس کے ایمان کے درجے کے مطابق آزمایا جاتا ہے، جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو اس کی آزمائش بھی شدید تر ہوتی ہے۔ پس بلا وہ بھٹی ہے جس میں ایمان کو جلا کر خالص سونا بنایا جاتا ہے۔ یہ عشق کی راہ کا پتھر ہے جو ٹھوکر دے کر بھی منزل کی خبر دیتا ہے۔ اہل عرفان کے نزدیک عافیت و بلا دو متضاد مظاہر نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ عافیت وہ ہے جب دل بلا کے اندر بھی سکون پائے، اور بلا وہ ہے جو عافیت کے معنی سکھا دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں البلاء مرآۃ تظہر حقیقت العبد فی صبرہ و شکرہ، بلا وہ آئینہ ہے جو بندے کے صبر و شکر کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جناب ابن عربی فرماتے ہیں ان البلاء عین الرضا فی صورت العلم، بلا در اصل رضا ہی کی صورت ہے جو دکھ کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے۔ یوں سالک جب بلا میں لطف الہی دیکھنے لگے تو وہ جہل سے عقل کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب وہ عافیت میں خدا کو بھلا دے تو وہ عافیت بھی بلا بن جاتی ہے۔ عافیت کا تعلق ظاہری امن سے نہیں بلکہ دل کے اطمینان سے ہے، اور بلا کا تعلق صرف درد سے نہیں بلکہ اس اسرار سے ہے جو درد کے پاس پردہ چھپا ہوتا ہے۔ اہل عرفان کا ماننا ہے من وجد اللہ فی البلاء فقد ذاق لذت العافیہ، جس نے بلا میں خدا کو پا لیا اس نے حقیقی عافیت کا ذائقہ چکھ لیا۔ یہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے شرح اصول کافی میں نہایت ہی اختصار مگر جامعیت
عافیت کے ساتھ کلام فرمایا ہے، ان کی عبارت حقیقت میں عافیت و بلا کے باطنی اور کونی معانی کو سمیٹ دیتی ہے، گویا انسان کے وجودی سفر کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں ان کی عبارت کے ادبی، عرفانی، فلسفی، لغوی اور کلامی مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس عبارت کو اس انداز سے لیا ہے کہ امام علیہ السلام نے عافیت و بلا کو عقل و جہل کے لشکروں میں شمار کیا ہے، تو یہ صرف صحت و مرض کی سطح پر نہیں بلکہ وجودی سلامتی اور وجودی تکلیف کے دو بڑے نظاموں کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وارد فی الادعیۃ الماثورۃ سوال العفو والعافیت والمعافات۔ ماثور و منقول دعا میں تین الفاظ آئے ہیں۔ العفو یعنی کہ گناہوں کی بخشش کو طلب کرو، بندہ ماضی کی لغزشوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ العافیہ ظاہری اور باطنی سلامتی، یعنی انسان بیماریوں، مصیبتوں اور خارجی آفات سے محفوظ رہے۔ یہ صرف صحت نہیں بلکہ سلامت حال ہے، وہ امن جو انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو محیط ہوتا ہے۔ تیسری چیز المعافات، لوگوں سے بچاؤ اور لوگوں کو اپنے شر سے بچانا۔ یہ نہایت لطیف چیز ہے۔ معافات کا معنی ہے یا ان یعافیک اللہ من الناس ویعافیہم منک، اے یغنیک عنہم ویغنیہم عنک۔ اللہ بندے کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، بندے کو بھی ایسا بنائے کہ اس سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، نیز وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو اور لوگ اس کے محتاج نہ ہوں۔ فرمایا وقیل ہی مفعل من العفو وہی ان یعفو عن الناس ویعفوہم عنہ۔ بعض اہل لغت نے معافات کو عفو کے باب مفاعلہ سے لیا ہے، یعنی انسان دوسروں کو معاف کرے اور دوسرے کے دل بھی اس کے بارے میں صاف ہو جائیں۔ یہ اخلاقی سلامتی کی اعلی منزل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں البلا والبلوى والبلیہ والبلوا واحد والجمع بلایا، بلا کی لغوی جہات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ بلا کا اصل معنی آزمائش، امتحان اور جانچ ہے۔ کہتے ہیں ابلیتو، میں نے اسے آزمایا، بلوتو، میں نے اسے جانچا، ابلا فلانا عذرا، میں نے کسی کا عذر ایسے واضح کر دیا کہ اس کے بعد اس پر کوئی ملامت نہ رہے۔ لم یبل العذر اے لم یبین ہو ولم یظہر ہو، یعنی بلا کے اندر اظہار حقیقت کا مفہوم پوشیدہ ہے، بلا دل کی اصلیت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی طرح اس کے باقی ادبی بحث کو بھی بیان کیا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی قطیبی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ خیر میں بلا اور شر میں بلا کا جو تصور ہے، قطیبی نے کہا یقال فی الخیر ابلیتہ بلاء وفی الشر بلوتہ ابلوہ بلاء۔ خیر میں آزمائش کے لیے ابلا یبلی یوز ہوتا ہے اور شر میں آزمائش کے لیے بلا یبلو یوز ہوتا ہے، مگر صدرہ فرماتے ہیں یہ اصطلاحی تقسیم مضبوط نہیں۔ قرآن نے واضح فرمایا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، الاعراف 168، اور الانبیاء 35 میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لہذا خیر و شر دونوں آزمائش ہیں، صالح کے لیے نعمت بھی آزمائش ہے، تکلیف بھی بلا ہے، کیونکہ دونوں حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہاں بلا عافیت کی ضد کیوں ہے؟ عافیت برابر ہے سلامتی، بلا اس سلامتی کے مقابل اضطراب، رنج، تھکن اور نفس کی گرفت ہے۔ فرمایا عاقل دنیا اور آخرت میں عافیت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ شہوات کے غلام نہیں، خواہشات کے اسیر نہیں، گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہیں اور ہلاکت کی وادیوں سے محفوظ ہیں۔ فَإِنَّ الْعَاقِلَ مِنْ جِهَةِ عَقْلِهِ فِي عَافِيَةٍ فِي أُولَاهُ وَأُخْرَاهُ، وہ دنیا اور آخرت میں عافیت میں ہوتا ہے۔ وَالْجَاهِلُ فِي تَعْبٍ وَبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جبکہ جاہل و نادان شخص دنیا اور آخرت دونوں میں بلا اور آزمائش میں ہے۔ وَلَا خَلَاصَ لَهُ مِنْ رِقِّ الشَّهْوَاتِ وَأَسْرِ الْهَوَىٰ وَالتَّبَعَاتِ وَارْتِكَابِ الْخَطِيئَاتِ وَخَبْطِ الْعَشَوَاتِ، کیونکہ شہوات کا قیدی ہے، خواہشات کا غلام ہے، گناہوں کے تراکم میں ڈوبا ہوا ہے، ہلاکتوں کے کنویں میں گرتا جاتا ہے۔ یہ بلا اس بلا سے کہیں شدید ہے جو جسم پہ آتی ہے، یہ روح کی بیماری ہے۔ اور نقول المراد من العافیت والبلاء ما هو بحسب الآخرة والنشأة الدائمة، فلا يرد النقد بأن حال المؤمن والكافر في الدنيا على عكس ما ذكر للأحاديث الواردة في ذلك كقول
قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ممکن تھا کوئی اعتراض کرے کہ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مومن تکالیف میں ہے، کافر عیش میں ہے، تو اس کو دو طریقوں سے حل کرتے ہیں۔ عافیت و بلا سے مراد اخروی ہیں، یعنی اصل سلامتی آخرت کی سلامتی ہے اور اصل بلا آخرت کی ہلاکت ہے۔ دنیا کا سکون اور دنیا کی تکلیف دونوں ناپائیدار ہیں۔ یا پھر اس کا دوسرا معنی دنیا کی بلائیں مومن کے لیے تربیت کا سامان ہیں۔ احادیث میں ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ سب سے زیادہ بلا انبیاء پہ، پھر اولیاء پہ، پھر جو ان سے قریب تر ہوں۔ نیز حدیث میں عظیم اجر عظیم بلا کے ساتھ ہے۔ یہاں بلا محبت الہی کا نشان ہے اور امتحان اور آزمائش کے معنی میں ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے ان احادیث کو ذکر فرمایا جن میں ہے وما احب اللہ قوما الا ابتلاہم، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش دیتا ہے۔ ان للہ تعالی عبادا فی الارض من خالص عبادہ ما نزل من السماء تحفى الى الارض الا صرفها عنهم الى غیرہم ولا بلیہ الا صرفها الیہم، کہ اللہ کے لیے زمین پہ کچھ خالص بندے ہیں کہ جب آسمان سے کوئی نعمت نازل ہوتی ہے تو ان سے پھیر دیتا ہے، دوسروں کو ملتی ہے دنیاوی نعمت، اور جب کوئی آزمائش نازل ہوتی ہے تو انہی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو جناب ملا صدرہ فرماتے ہیں اس قسم کی روایات کثیر اور متضافر ہیں۔ فالمسیر فی دفع التناقض الی ما ذکر من الوجہین، ان کو سابقہ دو طریقوں سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، یعنی بظاہر یہ روایات دنیا میں مومن کی بلا اور منکر کی عافیت بیان کرتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ نسبت دنیاوی ہے نہ کہ اخروی۔ اصل یہ ہے کہ عافیت عقل و ایمان کا ثمر ہے اور بلا جہل و نفس کا جال ہے۔ دنیاوی بلا اہل ایمان کے لیے ترقی، جبکہ دنیاوی عافیت اہل جہل کے لیے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ وہ استدراج والی آیات بھی دیکھی جا سکتی ہیں کہ جن کو ہم نے نعمتیں دی ہیں جلدی ان پر عذاب اور گرفت ان پہ نہیں ڈالی تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے راضی ہیں، بلکہ ان کو ہم آہستہ آہستہ گناہوں میں جکڑتے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی نہایت مختصر مگر جامع اور معانی سے لبریز وضاحت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے لغوی معنی بیان کیا، عافاہ اللہ یعنی اللہ نے اسے آفات و امراض سے محفوظ رکھا۔ بلا ہو یا ابلا ہو، اللہ نے اسے آزمایا، جانچا، امتحان میں ڈالا۔ جربہ اختبرہ و امتحنہ۔ ملا صالح اس مقام پر بیان کرتے ہیں کہ عافیت اور بلا کا دائرہ صرف جسمانی سلامتی یا ظاہری تکالیف تک محدود نہیں، بلکہ اس کے کئی معنی اور مدارج ہیں۔ پہلا معنی جسمانی سلامتی کی حقیقت، جسمانی و نفسیاتی سلامتی اور آزمائش۔ فرماتے ہیں کبھی عافیت سے مراد مسلمانوں کی طرف سے ایذا سے سلامتی، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں سے حفاظت اور جسمانی عیوب و آفات سے محفوظ رہنا بھی ہوتا ہے۔ يمكن أن يراد بالسلامة والبلاء فيما مر السلامة من إيذاء المسلمين أو من الأمراض النفسانية أو من العيوب والآفات البدنية، فإن السلامة من هذه الأمور من صفات العاقل، إذ العاقل لا يؤذي مسلما ويتخلص من الأمراض النفسانية مهما أمكن من العيوب والآفات۔ عاقل کے نزدیک عافیت یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا نہیں پہنچاتا، اپنے باطن کو امراض نفس سے پاک رکھتا ہے کیونکہ وہ انہیں پہچانتا ہے اور ان سے نکلنے کا راستہ جانتا ہے۔ عاقل عیوب و آفات سے بچنے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی اور سطحی سلامتی عاقل کی اصل شان نہیں، بلکہ یہ اکثر غفلت کی علامت ہوتی ہے۔ عاقل کی حقیقی عافیت باطنی طہارت میں ہے۔ والجاہل یختارها ویقع فیها من حیث لا یدری، جبکہ جاہل اپنے نفس کو بیماریوں میں، اخلاقی آفات میں اور گناہوں کی علتوں میں اس طرح گرفتار کرتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ پس بلا اس کے لیے دراصل معرفت کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دوسرا معنی بیان کیا، وَأَن يُرَادَ بِالْعَافِيَةِ وَالْبَلَاءِ هُنَا الْعَافِيَةُ وَالسَّلَامَ مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ الْفَاسِدَةِ، عافیت عقل فاسد اعمال سے بچ جانا، آخرت کے عذاب، حساب اور رسوائی سے محفوظ رہنا، اللہ کی بارگاہ میں مقام و منزلت کے گرنے سے بچ جانا،
برادران دین کے ذریعے پیدا ہونے والی مکروہات سے نجات، نعمت کے زوال سے امان پانا، او من العقوبات الاخرویہ واحوالها بالتحرز عن موجباتها، او مما یوجب سقوط المنزلہ عند اللہ، او من المکارہ الناشئة من الاخوان، او من زوال النعمہ، فإن السلامة من هذه الامور من صفات العاقل، کہ ان امور سے سلامتی عاقل کی صفات میں سے ہے، لأنه يفر عما یوجب فساد العمل وثبوت العقوبہ وسقوط المنزلہ، کیونکہ وہ ان کے اسباب سے بچتا ہے اور شکر کے ذریعے نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ یعفو عن بنی نوعہ ویسامحہم فیتخلص بہذہ الحیلہ عن مکارہہم ویشکر النعمہ فیجلب النعمہ ویامن زوالہا، لیکن اس کے مقابلے میں جاہل ان سب امور میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اعمال فاسدہ اس کے لیے بلا بن جاتے ہیں، آخرت کے عذاب کے اسباب پیدا کرتا ہے، انسانوں سے چھوٹی باتوں میں ٹکراتا اور اذیت پاتا ہے، ناشکری سے نعمت کو کھو دیتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی معانی کو بیان فرماتے ہیں، اگرچہ عافیت اور سلامتی بظاہر ہم معنی محسوس ہوتے ہیں اور بلا و امتحان بھی بظاہر ایک مفہوم رکھتے ہیں، مگر ملا صالح حقیقی معنوی فرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس فرق کا مقصد جنود عقل و جہل کے نظام کو برقرار رکھنا ہے، جبکہ شیخ بہائی جو کہ جلیل القدر ادیب، فقیہ اور محقق اور محدث ہیں، انہوں نے ان دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا ہے، عافیت اور سلامت ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، بلا اور امتحان بھی ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اور ناسخ نے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ ملا صالح فرماتے ہیں، اگر اس طرح ہم ان چیزوں کو جو روایت میں آئی ہیں اور ظاہری طور پر ایک جیسی نظر آتی ہیں ان کو لے لیں، جو 75 کا عدد بیان ہوا ہے کہ عقل و جہل کے لشکر 75 ہیں، وہ تعداد کم ہو جائے گی۔ اگر دونوں جگہ بلا اور عافیت ایک ہی مفہوم رکھتے ہوں تو جنود کے جو تعداد ہے اس میں کمی لازم آئے گی۔ فرمایا قال سید الحکماء البلاء ضد العافیہ بمعنى البلوى والبلیہ والبلاء ضد السلام بمعنى الامتحان والاختبار۔ سید الحکماء نے ان دونوں میں ایک دوسرے طریقے سے فرق کیا ہے کہ اگر بلوہ و بلیہ کے معنی میں ہو تو عافیت کے مقابلے میں ہوتی ہے، اگر سلامت کے مقابلے میں ہو تو پھر امتحان و اختبار کے معنی میں ہوتی ہے، اور جو ان دونوں کو ایک ہی معنی میں سمجھے تو پھر اس سے جنود عقل و جہل میں کمی ہونا لازم آئے گی۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے عافیت و بلا کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ عافیت کی نسبت قرآن میں اللہ کی طرف دی گئی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کامل عافیت کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی حقیقی عافیت محض بیماری سے نجات نہیں بلکہ سلامت مطلق ہے جو ایمان، اخلاق اور عمل کی درستی سے حاصل ہوتی ہے۔ بلا کی حقیقت امتحان الہی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ بلا جہل کی نسبت سے عذاب نہیں بلکہ عقل کی آزمائش ہے، جو لوگ حکمت سے اسے سمجھتے ہیں ان کے لیے یہی بلا عافیت بن جاتی ہے۔ نفس کی امراض کو دیکھنا چاہیے، قرآن کریم میں ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ مرض نفس کی بدی، منافقت، رذائل اور جہل کا نشان ہے۔ یہ وہی بیماری ہے جس سے عاقل ہمیشہ بچنے کی سعی کرتا ہے۔ تکلیف کا بدل جانا، قرآن کریم میں ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آیت اعلیٰ عرفانی حقیقت بیان کرتی ہے۔ بلا اگر معرفت کے ساتھ ہو تو خیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ عاقل بلا کو انکشاف حقیقت سمجھتا ہے جبکہ جاہل اسے سقوط سمجھتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اذا احببت عبدا ابتلیتہ، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اسے آزماتا ہوں، یعنی بلا کبھی وقوع درجات ہے نہ کہ سقوط درجات۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے العافیت نعمت خفیہ، عافیت اللہ کی ایک چھپی ہوئی نعمت ہے۔ اکثر لوگ عافیت کو صرف جسم کی سلامت تک محدود سمجھتے ہیں جبکہ اصل عافیت نفس کی طہارت ہے۔ بلا کی حکمت بیان ہوئی ہے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا غطہ بالبلاء غطہ، اللہ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے اسے بلاؤں میں اس طرح ڈبوتا ہے جس طرح کوئی چیز پانی میں ڈبوتے ہیں۔ یہاں غطہ شدت، کثرت اور تکرار کی علامت ہے۔ بلا عشق الہی کی سب سے بڑی
بڑی نشانی ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے عاقل کی نشانیاں بیان فرمائیں، العاقل لا یکون عاقلا حتی یکون فیہ 10 خصال، عقل مند اس وقت تک نہیں بن سکتا جب 10 صفات نہ ہوں، ان میں سے ایک سلامت صدر ہی، دل کی سلامتی، کینہ سے پاک ہونا۔ یہ سب عافیت کی باطنی معانی ہیں۔ ابن عربی نے فرمایا البلاء لطف مستتر والعافیہ لطف ظاہر، بلا ایک مخفی لطف ہے، عافیت ایک ظاہری لطف ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا سختی و راحت بہم آمیختے است، عافیت در دل بلوا ریختے است، سختی اور آسانی باہم جڑے ہوئے ہیں اور عافیت کا منبع اکثر وہی بلا ہوتا ہے، یعنی عاقل بلا سے عافیت کشید کرتا ہے، جاہل عافیت سے بلا کو کشید کرتا ہے۔ آج کے درس کے متعلق سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔